میاں بیوی میں کافی عرصے سے بول چال بند تھی۔ ایک دن شوہر نے دن کی روشنی میں موم بتی اٹھا کر ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے کی اداکاری شروع کر دی۔ بیوی سے رہا نہ گیا تو تنگ آ کر پوچھ لیا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شوہر، تمہاری زبان ڈھونڈ رہا ہوں، شکر ہے مل گئی۔ ایک شادی شدہ لڑکی کا شعر۔ سمندر سے کہہ دو اپنی موجیں سنبھال کے رکھیں، زندگی میں طوفان لانے کے لیے سسرال والے ہی کافی ہیں۔ عورت اپنے وکیل سے، میں اپنے سابقہ شوہر سے صلح کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل حیران ہو کر، لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے ہی تو آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ عورت، بات یہ ہے کہ جب سے وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئے ہیں بہت خوش نظر آتے ہیں اور میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بیوی نے انگریزی کی کتاب پڑھتے ہوئے شوہر سے پوچھا، یہ کمپلیٹ اور فنش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا سمجھائے تو۔ شوہر، جیسے میں تمہیں مل گیا تمہاری لائف ہو گئی کمپلیٹ، اور تم مجھے مل گئی تو میری لائف ہو گئی فنش۔ اس کے بعد شوہر گھر سے فرار۔ آج نائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے جب میں نے اس سے کہا کہ بھائی بال اتنے چھوٹے کر دو کہ بیوی کے ہاتھوں میں آنے نہ پائے۔ یہ بھی پاکستانی لڑکیوں کا ہی کمال ہے کہ یار میں اس بندے سے کیسے شادی کر لوں جسے میں جانتی تک نہیں، سے لے کر ورلڈ بیسٹ ہبی آئی لو یو مائی ہسبینڈ تک کا سفر کچھ ہی دنوں میں طے کر لیتی ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بیوی گھر کا چراغ ہوتی ہیں۔ سوچو اگر ایک گھر میں 4 چراغ ہو تو کتنی روشنی ہوگی۔ گھومنے کا دل کر رہا ہو اور جیب خالی ہو تو گوگل میپ میں گھوم لیا کریں۔ میں بھی اس وقت سوئٹزر لینڈ میں ہوں۔ ایک مچھر لڑکی کے ہونٹ سے اٹھ کر مولوی کی چائے میں گر گیا۔ مولوی نے اس کو نکال پھینکا اور کہا، حرامی مزے وہاں اور غسل یہاں۔ انگریزوں کو چھٹی ملتی ہے تو وہ پکنک پلان کرتے ہیں، پاکستانیوں کو چھٹی ملتی ہے تو کپڑے دھو، صفائی کرو، روٹین کے برتنوں کے علاوہ برتنوں والی ساری الماری کو بھی غسل دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو میسیجز آتے ہیں، لو یو جانو، مس یو جانو۔ ایک مجھے میسیجز آتے ہیں، اگر یہ میسیج 10 لوگوں کو نہیں بھیجا تو عذاب آئے گا۔ پاکستان میں نئی شادی ہو یا نئی حکومت، خوشخبری سب کو 1 سال میں ہی چاہیے۔ لڑکا یونیورسٹی میں لڑکی سے، آپ کا نام؟ لڑکی، مجھے سب بہن کہتے ہیں۔ لڑکا، اچھا تو وہ آپ ہے جس کی وجہ سے سب مجھے بہنوئی کہتے ہیں۔ آج بھابھی نے پوچھا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میں نے کہا، بائی۔ پتہ نہیں تب سے کیوں گور کے دیکھی جا رہی مجھے۔ بیوی، جب میں گانا گاتی ہوں تو آپ بالکنی میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ شوہر، تاکہ محلے والے یہ نہ سمجھے کہ میں تمہارا گلا دبا رہا ہوں۔ سمجھدار بیویاں کبھی بھی شوہر سے نہیں پوچھا کرتی کہ بتائیں آج کھانا کیسا بنا ہے، بلکہ وہ کھانا رکھتے ہوئے خود ہی بتا دیتی ہیں کہ آج کا سالن بہت ہی مزیدار پکا ہے۔ کاش کوئی مجھے کچن سے بے دخل کر دے، قسم سے کبھی نہیں پوچھوں گی کہ مجھے کیوں نکالا۔ میری شدید خواہش ہے کہ کسی روز میں صبح سو کر اٹھوں تو گھر کی صفائی ہو چکی ہو، کچن میں برتن دھلے ہوئے ہو، ڈسٹنگ ہوئی ہو، اور میں اٹھوں اور پھر سو جاؤں۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر شادی ہال میں فری وائی فائی کی سہولت مہیا کر دی جائے تو دلہا اور دلہن اپنی شادی سکون کے ساتھ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ 1 گھنٹہ بھی دودھ ابالنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، مجال ہے دودھ ابلنے کا نام لے، مگر جیسے ہی صرف اور صرف 2 سیکنڈ کے لیے کچن سے باہر چلے جائیں تو دودھ کی ندیاں بہہ جاتی ہیں
اور عزت کی سلامی الگ۔